اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کازمی۔ کچھ دنوں پہلے میں نے امیون سسٹم یعنی جو ہمارے جسم کا دفاع ہوتا ہے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی۔ کسی وجہ سے اس ویڈیو کی جو آواز تھی وہ اچھے سے ریکارڈ نہیں ہو سکی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آج اس پہ دوبارہ بات کروں، کیونکہ امیون سسٹم ہمارے جسم کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے، اور آج کل اس کرونا کے دور میں چاہتی ہوں کہ لوگوں تک امیون سسٹم کو ہیلدی رکھنے کی صحیح انفارمیشن پہنچ سکے۔ جب کوئی جرم یا جراثیم ہماری باڈی پہ اٹیک کرتا ہے، انفیکشن کا باعث بنتا ہے، بیماریاں پھیلاتا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے امیون سسٹم کو کسی طرح سے بوسٹ کر کے اس بیماری کا مقابلہ کر سکیں، اس جراثیم سے نجات پا سکیں؟ کیا ایسی کوئی خوراک ہے جو ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کر سکے؟ کیا جو وائٹامن سپلیمنٹس ہیں یا کوئی ہربل میڈیسنز ہیں، کیا وہ ہمارے امیون سسٹم کو پرفیکٹ بنا سکتی ہیں؟ تو آج ہی اس ویڈیو میں ان ساری چیزوں پہ بات کروں گی، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے تو میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ امیون سسٹم یا مدافعتی نظام یہ ہمارے جسم کا ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے جو انفیکشنز اور بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ جب کوئی جرم جیسے وائرس یا نقصان دہ بیکٹیریا ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا یہ امیون سسٹم اس کو اٹیک کرتا ہے اور ہمیں صحت مند رکھتا ہے۔ ہمارا امیون سسٹم بہت ہی کمپلیکس ہوتا ہے، اس میں بہت سارے سیلز یعنی خلیے اور ہمارے آرگنز مل کے کام کرتے ہیں۔ جو سیلز ہوتے ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ہمارے امیون سسٹم کو اچھے سے چلاتے ہیں، اور جب بھی ہمارا امیون سسٹم کسی جرم کے خلاف کامیاب ہوتا ہے، اس کو شکست دیتا ہے، تو یہ اپنی یادداشت میں اس جراثیم کو سیو کر لیتا ہے، اور نیکسٹ ٹائم جب بھی کبھی یہ جرم ہماری باڈی میں داخل ہوتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم پہلے کی نسبت زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے اور اس جرم کو ختم کرتا ہے۔ جب کبھی کسی کا امیون سسٹم صحیح سے کام نہ کرے تو اس کو امیون سسٹم ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا پیدائشی طور پہ امیون سسٹم کافی کمزور ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا امیون سسٹم کسی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ کینسر کی وجہ سے، اور وہ لوگ جو کینسر کے ٹریٹمنٹ کی ادویات لے رہے ہوتے ہیں جیسے کیمو تھراپی وغیرہ، ان کا امیون سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ فلو، خسرہ وغیرہ بھی ہمارے امیون سسٹم کو کمزور کرتے ہیں، لیکن یہ جو امیون سسٹم کا ڈس آرڈر ہوتا ہے یہ بہت ہی عارضی ہوتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کے علاوہ اسموکنگ، الکوہل، یا اگر ہماری خوراک اچھی نہیں ہے تو یہ چیزیں بھی ہمارے امیون سسٹم کو متاثر کرتی ہیں۔ بعض اوقات ہمارا امیون سسٹم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور بہت تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اوور ایکٹیو امیون سسٹم جو ہمارے جسم کے خود کے سیلز ہوتے ہیں انہی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ کچھ کیسز میں ہمارا اوور ایکٹیو امیون سسٹم ہمارے جو جوائنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں ان کے خلاف اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہیومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو سکتا ہے، ہمارے جسم میں سوجن ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات وائرسز کی وجہ سے یا کسی انفیکشن کی وجہ سے اگر بہت ہی شدید بیماری ہو جائے یا خدا نہ خواستہ کسی کی موت ہو جائے تو زیادہ تر کیسز میں جو وجہ ہوتی ہے وہ ہمارا اوور ایکٹیو امیون سسٹم ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، جس کے ذریعے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ان کا امیون سسٹم ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا ان کا امیون سسٹم کمزور ہے۔ ہماری جو سکن ہوتی ہے یا ہمارے جسم پہ جو میوکس میمبرین ہوتی ہے جو کہ ہمارے ہونٹوں، منہ میں، ناک میں جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں اور ہمارے کانوں میں ہوتی ہے، سب سے پہلے جب کوئی جراثیم ہمارے جسم پہ اٹیک کرتا ہے تو ہماری سکن اور یہ میوکس میمبرین اس کو ہمارے جسم کے اندر داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ ہمارے امیون سسٹم کے دو بنیادی پارٹس ہوتے ہیں، انیٹ امیون ریسپانس اور اڈاپٹیو امیون ریسپانس۔ جب کوئی جرم یا وائرس ہماری سکن یا اس میوکس میمبرین کو شکست دے کے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ انیٹ امیون ریسپانس ایکشن میں آتا ہے۔ ہمارے انیٹ امیون ریسپانس میں کیمیکلز اور سیلز حصہ لیتے ہیں، اور یہ جو جراثیم انٹر ہوتا ہے یہ اس کی شناخت کرتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے جسم کا دوست ہے یا اس کا دشمن ہے، اور پھر فوری طور پر اس پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ جب ہمارا انیٹ امیون ریسپانس اس وائرس کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو اس صورت میں امیون سسٹم کا جو دوسرا پارٹ ہے اڈاپٹیو امیون سسٹم وہ ایکشن میں آتا ہے۔ اڈاپٹیو امیون سسٹم کے ایکشن میں آنے سے پہلے اس وائرس کی شناخت ہونا لازمی ہوتی ہے۔ آج کل جیسے کہ کورونا کا مسئلہ پوری دنیا کو درپیش ہے تو انٹرنیٹ پہ ہزاروں قسم کے آرٹیکلز آ رہے ہیں،
ہزاروں قسم کی چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ یہ ڈرنک پئیں یا آپ یہ وائٹامن کے سپلیمنٹس لیں، یہ منرلز استعمال کریں تو آپ کا امیون سسٹم کافی بوسٹ ہو جائے گا اور پھر آپ اس وائرس یا کسی بھی انفیکشن کا بڑے آرام سے مقابلہ کر لیں گے۔ لیکن کیا واقعی ہمیں اپنا پیسہ، اپنی انرجی، اپنا ٹائم ان چیزوں پہ ضائع کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ چیزیں واقعی ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کر سکتی ہیں؟ تو یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ کافی کمپلیکس ہے، اس میں بہت ساری چیزیں حصہ لیتی ہیں، بہت ساری چیزیں مل کے کام کرتی ہیں، اور جب یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کر دے گی تو یہ ہمارے امیون سسٹم کے کس حصے کو بوسٹ کرے گی؟ ہمارے امیون سسٹم کو یہ کیسے بوسٹ کرے گی؟ کیونکہ امیون سسٹم تو بہت کمپلیکس ہے، بہت سی چیزیں آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں اور پھر جا کے یہ ہماری کسی بھی انفیکشن یا بیماری سے مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہ چیز لازمی پوچھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ امیون سسٹم کے کون سے پارٹ کو بوسٹ کرے گی، یا امیون سسٹم کو ایسے ہول یعنی مکمل طور پہ بوسٹ کرے گی، کیسے ورک کرے گی یہ چیز؟ یہ بات کہیں طور پہ درست ہے کہ وائٹامنز اور منرلز ہمارے امیون سسٹم کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو بعض وائٹامنز کی کمی ہو جائے تو ان کا امیون سسٹم کمزور ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو وائٹامن سی کی کمی ہو جائے تو اس کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور وائٹامنز ہیں جیسے کہ وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای، ان کے علاوہ آئرن، زنک، فولک ایسڈ، یہ ہمارے امیون سسٹم کو متاثر کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ ان کو ان نیوٹرائنٹس کی کمی ہے تو وہ سب سے جو پہلے جو کام کرے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ سے ان نیوٹرائنٹس کی کمی کو پورا کرے، یہ آپ کے لیے بیسٹ سورس ہے۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے آپ اپنی ڈائٹ سے ان وائٹامنس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ وائٹامنس کے سپلیمنٹس لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک چیز آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ وائٹامنس کی کمی کو پورا کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی بیماری یا آنے والے انفیکشن سے بچ جائیں گے یا یہ وائٹامنز اس بیماری کا علاج کر دیں گے۔ جہاں پہ یہ وائٹامنز ہمارے امیون سسٹم کو نارمل رکھنے میں کافی مدد دیتے ہیں، وہیں پہ یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اگر ہمارے جسم میں ان وائٹامن کی مقدار جتنی ہمارے جسم کو چاہیے ہوتی ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم وائٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں لے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں نوزیا ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے گردے میں پتھریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہمارے جسم میں وائٹامن اے کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ خدا نخواستہ ہماری موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور سائنٹسٹ کا یہ کہنا بھی ہے کہ وائٹامن ڈی ایک ایسا وائٹامن ہے جس کے آپ سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے سانس لینے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جو ہمارا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ہماری اپنی باڈی کے خلاف کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پروبایوٹکس ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے اچھے بیکٹیریا یا فرینڈلی بیکٹیریا کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس طرح کے دہی مارکیٹ سے مل جاتے ہیں جن میں یہ پروبایوٹکس، یہ بیکٹیریا شامل کیے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے امیون سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن یورپین فوڈ سیفٹی اتھارٹی نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک کیونکہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بھی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ملا، اس لیے ہم یہ کلیم نہیں مان سکتے کہ یہ ہمارے امیون سسٹم کو بہتر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارے امیون سسٹم میں بہتری لاتے ہوں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ ہمارے امیون سسٹم پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ڈالتے۔ ایسی کچھ لائف سٹائل چیزیں ہیں جن کے بارے میں سائنس کہہ رہی ہے کہ ان کا لنک ہمارے امیون سسٹم کے ساتھ ہے، جن میں سٹریس آ جاتا ہے۔ سٹریس جو ہے وہ ہمارے امیون سسٹم کو ویک کرتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو مستقل طور پہ سٹریس کا شکار رہتے ہیں وہ اکثر اوقات بیماریوں کا شکار آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اچھی نیند بھی آ جاتی ہے۔ نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ اچھی نیند کی کمی ہمارے امیون سسٹم کو اسی طرح سے متاثر کرتی ہے جیسے کہ سٹریس کرتا ہے۔ وائٹ بلڈ سیلز یا سفید خون کے جو خلیے ہوتے ہیں وہ ہمارے امیون سسٹم کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں، اور جب ہماری نیند اچھے سے پوری نہیں ہوتی تو یہ وائٹ بلڈ سیلز اچھے سے نہیں بن پاتے، اور یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جو جوان لوگ ہیں وہ ہر روز 7 گھنٹے کی نیند لازمی پوری کریں، اور جو بیبیز اور چھوٹے بچے ہیں وہ 8 سے 17 گھنٹے کی نیند اپنی عمر کے حساب سے پوری کریں۔
یہاں پہ میں آپ سے ایک کوسچن کروں گی کہ کیا آپ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ آپ کو اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں میرا کہنا تو یہ ہوگا کہ بوسٹڈ امیونٹی کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ جتنی بھی پیلز ہیں، میڈیسنز ہیں، سپلیمنٹس ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کر دیں گے، اس کے پیچھے کوئی بھی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، وہ کام نہیں کرتے. اسی طرح وائٹامن سپلیمنٹس آپ کے امیون سسٹم میں کوئی بہتری نہیں لاتے، لیکن اگر آپ کو وائٹامنس کی کمی ہے تو اس کیس میں آپ وائٹامن سپلیمنٹس لے سکتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ میں یہ کہوں گی کہ اپنے امیون سسٹم کو ہیلدی رکھنے کے لیے اور اس کو بیلنس رکھنے کے لیے کہ نہ وہ انڈر ایکٹیو ہو اور نہ وہ اوور ایکٹیو ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ بیلنسڈ اور اچھی خوراک کھائیں، سبزیوں کا، فروٹس کا استعمال زیادہ کریں، پانی زیادہ پئیں، اچھی نیند پوری کریں، سٹریس سے بچیں اور ایکسرسائز کو اپنی روزانہ کی روٹین کا حصہ بنائیں. یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.